بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر انگلش کے ساتھ میں ہوں شعیب اسکر۔ آج ہم بک 1 کی جو دوسری شارٹ سٹوری ہے جس کا ٹائٹل ہے کلیئرنگ ان دی اسکائی اور اس کو لکھنے والے ہیں جیسی اسٹوارٹ، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو صرف اس کی کہانی سناؤں گا اور اگلی ویڈیو میں پھر ہم اس کہانی کا انالیسس کریں گے اور اس کے رائٹر کے بارے میں جانیں گے اور اس کا جو تھیم ہے یا جو میسیج ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ اس کہانی کے اندر صرف 2 کیریکٹرز ہیں اور ان میں سے ایک تو اس کہانی کو جو لکھنے والے ہیں رائٹر جیسی اسٹوارٹ، وہ خود اس کہانی کا ایک کیریکٹر بھی ہے اور یہ پوری کہانی ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں اور یہ خود اس کہانی کے اندر شامل ہیں۔ اور دوسرا جو کیریکٹر ہیں وہ انہی کے والد صاحب ہیں جن کا نام ہے مچل اسٹوارٹ۔ ان کا نام اس کہانی کے اندر تو مینشن نہیں ہے، ویسے آپ یاد رکھیے گا۔ تو یہ اس کہانی کا دوسرا کیریکٹر ہے۔ یہ بڑے زبردست شخصیت کے مالک ہیں۔ پوری کہانی انہی کے اوپر فوکس کرتی ہے۔ ان کے کردار کے بارے میں چند چیزیں آپ ایک دفعہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، پھر ہم باقی جب کہانی پڑھیں گے تو وہ آپ کو ایزی لگے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو جیسی اسٹوارٹ کے والد صاحب ہیں ان کی عمر 70 سال ہے، یعنی یہ کافی بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بڑے ہارڈ ورکنگ ہیں، بڑے محنتی ہیں اور ان کی جو صحت ہے، ان کی جو فٹنس کا جو لیول ہے وہ بڑا قابل رشک ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ بڑے ڈٹرمنڈ ہیں اور بڑے ریزولیوٹ ہیں، بڑے پرعزم ہیں، اپنے ارادے کے پکے ہیں اور زندگی کی مشکلات سے گھبرانے والے نہیں ہیں، بڑی شاندار اور مضبوط شخصیت کے مالک ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ فارمنگ از ہز پیشن، کھیتی باڑی اور زراعت جو ہے یہ ان کا پیشن ہے، یہ ان کا ایک ایسا شوق ہے جس کے ساتھ ان کا بڑا ایک جذباتی رشتہ بن چکا ہے اور وہ نئی نئی زمینوں کا تجربہ کرنا، نئی نئی فصلیں کاشت کرنا، نئی نئی سبزیاں اگانا، یہ ان کا ایک شوق ہے اور اس کام کو کر کے وہ بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پہ ہے لو آف نیچر، فطرت سے محبت کرتے ہیں۔ فطرت سے مراد یہی جو قدرتی جگہیں ہوتی ہیں، پہاڑ ہو گئے، سمندروں کے ساحل ہو گئے، ریگستان ہو گئے، پھر اس کے بعد ندی نالے آبشار دریا سمندر وغیرہ، یہ سب جو قدرتی سا ماحول ہوتا ہے اس میں رہ کے انہیں بڑا اچھا لگتا ہے اور اس طرح کے انوائرنمنٹ کے ساتھ ان کا ایک بڑا جذباتی رشتہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ اس طرح کی شخصیت کے مالک ہیں مچل اسٹوارٹ، یعنی جیسی اسٹوارٹ کے والد صاحب۔ جب ہم اس کہانی کا تھیم اور اس کا جو میسیج ہے اس کو ڈسکس کریں گے اگلی ویڈیو میں، تو پھر آپ کو ان کے کردار کے بارے میں کچھ اور چیزیں بھی جاننے کو ملیں گی۔ تو بہرحال آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 2 اس کہانی کے کیریکٹر ہیں، ایک جیسی اسٹوارٹ خود ہے اور دوسرے ان کے والد صاحب ہیں۔ یہ کہانی تھوڑی سی آپ کو ڈیفرنٹ لگے گی کیونکہ اس میں کوئی زیادہ ایکشن نہیں ہے، بس یہی باپ اور بیٹا جو وقت اکٹھا گزارتے ہیں چند گھنٹے، اس دوران وہ اپنے کھیتوں میں جاتے ہیں، اپنی فصلوں کا وزٹ کرتے ہیں اور کچھ بات چیت ان کے درمیان ہوتی ہے۔ تو بس وہی جو گفتگو ہے، وہی جو ان کا ڈائلاگ ہے یا جو ٹائم وہ اکٹھے گزارتے ہیں، اسی کو ایک کہانی کی صورت میں جیسی اسٹوارٹ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو وہ اپنی زبانی جیسے انہوں نے یہ کہانی سنائی ہے ویسے ہی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جیسی اسٹوارٹ کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں اپنے والد صاحب سے ملنے کے لیے ان کے گھر آیا۔ اس کے جو والد صاحب ہیں وہ ایک پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں اور وہاں انہوں نے ایک پہاڑ کے دامن میں اپنا گھر بنایا ہوا ہے اور وہ اپنی وائف کے ساتھ، یعنی جیسی اسٹوارٹ کی جو والدہ ہیں ان کے ساتھ وہاں پہ رہتے ہیں اور وہیں پہ انہوں نے کچھ کھیت وغیرہ، کچھ زمین رکھی ہوئی ہے جہاں پہ وہ کھیتی باڑی کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو جیسی اسٹوارٹ ہے یہ ان سے علیحدہ کسی اور علاقے میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ میں والد صاحب سے ملنے کے لیے آیا اور میں نے مما کے لیے کچھ برتن وغیرہ خریدے تھے، باسکٹ آف ڈشز، وہ میں ان کو دینا چاہتا تھا۔ تو جب میں ان کے پاس آیا تو میرے والد صاحب مجھے کہنے لگے کہ بیٹا آج میں تمہیں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے لے کے ایسے گھر سے باہر نکل آئے اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ گرمی بہت زیادہ تھی، میں چونکہ بہت تھکا ہوا تھا، ابھی ان کے گھر آیا تھا اور میرے والد صاحب ایسے مجھے لے کے باہر چل پڑے۔ مجھے بہت پسینہ آ رہا تھا اور مجھے ان کے گھر تک پہنچتے ہوئے کوئی آدھا میل
چڑھائی بھی چڑھنا پڑی تھی، تو کافی زیادہ میں تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ تو میں نے پاپا سے کہا کہ پاپا گرمی بہت زیادہ ہے، تو آپ کو اتنی گرمی میں ایسے اتنا نہیں چلنا چاہیے، اتنا کام نہیں کرنا چاہیے، آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ میرے والد صاحب میری بات نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ اپنے ارادے کے، اپنی دھن کے پکے انسان تھے۔ وہ جب ایک دفعہ کسی کام کو کرنے کا سوچ لیتے تھے تو بس پھر وہ اس کام کو کرتے تھے۔ موسموں کی سختیاں ان کے لیے کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھیں، چاہے شدید گرمی ہوتی چاہے شدید سردی ہوتی، بس انہوں نے جو کام کرنے کا پلان بنا لیا ہے بس پھر وہ اس کام کو کرتے تھے۔ اور میں جانتا تھا کہ میرے والد صاحب کو پچھلے 4 مہینوں میں کم از کم 8 ڈاکٹرز نے سختی کے ساتھ منع کیا تھا کہ وہ زیادہ پیدل نہ چلا کریں، بلکہ انہوں نے تو ان کو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ گھر جائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں، آپ کے پاس زندہ رہنے کے لیے بہت تھوڑے دن باقی ہیں۔ لیکن میرے والد صاحب نے وہاں ڈاکٹر کے کلینک سے نکل کے، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ گھر جانے کے لیے ٹیکسی لے کے جانا، یعنی ایک گلی سے دوسری گلی تک کا فاصلہ بھی پیدل طے نہیں کرنا، لیکن میرے والد صاحب ڈاکٹر کے کلینک سے نکل کے پیدل پہاڑوں میں چل کے 5 میل کا فاصلہ طے کر کے گھر آئے، اور گھر آ کے مما کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر نے انہیں کیا کہا تھا۔ یعنی جیسے کوئی بندہ ڈاکٹر کی ہدایات کے الٹ کر کے فخر محسوس کرتا ہو، اس طرح کی شخصیت کے مالک تھے میرے والد صاحب۔ لہٰذا میرے احتجاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، میں نہ چاہتے ہوئے بھی چاروں ناچار ان کے پیچھے چل پڑا۔ وہ مجھے لے کے ایسے باہر کھیتوں میں آ گئے۔ ہم ایک پگڈنڈی پر چل رہے تھے، اس کے ایک سائڈ پہ ایک سبزہ زار تھا اور دوسری سائڈ پہ جانوروں کے چارے کے لیے کچھ کھیت بنے ہوئے تھے۔ تو میرے پاپا ایسے چلتے چلتے اچانک رکے، اور انہوں نے جو چارے کا کھیت تھا وہاں سے ایک وسپ آف الفالفا، یہ ایک گھاس ہوتی ہے، جانوروں کے چارے کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، اس کی ایک ڈالی وہاں سے توڑی، اور ایسے سورج کے اور اپنے درمیان کر کے مجھے دکھا کے کہنے لگے کہ بیٹا تم نے کبھی زندگی میں اس سے اچھی گھاس دیکھی ہے؟ میں اس کو دیکھ کے بڑا متاثر ہوا، تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ یقیناً میں نے اس سے بہتر گھاس زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، یہاں تک کہ جو دریائی علاقے ہوتی ہیں جہاں پہ زمینیں بڑی زرخیز ہوتی ہیں وہاں پہ بھی میں نے اس طرح کی گھاس اگی ہوئی نہیں دیکھی۔ تو میرے والد صاحب مجھے کہنے لگے کہ بیٹا یہ جو زمین ہے، یہ جو کھیت تم دیکھ رہے ہو، یہ سارے میں نے تیار کیے ہیں، اور جب میں نے یہ علاقہ، یہ زمین خریدی تھی تو مجھے اکثر لوگوں نے کہا تھا کہ تم یہ کام نہ کرو۔ انہوں نے بڑا اعتراض کیا تھا، مجھے روکا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم اس علاقے میں آ کے ایسے کھیتی باڑی کرنا شروع کرو گے تو تمہاری سوشل لائف ختم ہو جائے گی، تم اپنی فیملی سے، اپنے دوستوں سے کٹ جاؤ گے۔ لیکن میں نے کسی کی بات نہیں مانی اور میں نے اس زمین کو خرید لیا۔ جب میں نے یہ زمین خریدی تھی تو یہاں پہ جھاڑیاں تھیں، ایسے جڑی بوٹیاں تھیں، بے شمار درخت تھے، مطلب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس زمین پہ کھیتی باڑی کی جا سکتی ہے۔ لیکن میں نے اس زمین کو نہ صرف خریدا بلکہ 30 سال مجھے ہو گئے ہیں یہاں پہ کھیتی باڑی کرتے ہوئے، اور یہ سارا جو علاقہ ہے، یہ جتنے بھی کھیت تم آس پاس دیکھ رہے ہو، یہ سارے میں نے تیار کیے ہیں، اور اس کام میں تمہاری جو ماں ہے اس نے بھی میری کچھ مدد کی ہے، لیکن زیادہ تر کام میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ اور بیٹا اس جگہ کے ساتھ ہمارا ایک بڑا تعلق ہے، تم بھی یاد کرو جب تم چھوٹے سے تھے تو ہمارے ساتھ تم بھی یہاں پہ آیا کرتے تھے انہی کھیتوں میں کام کرنے کے لیے۔ جب ہم آتے تھے، میں، تمہاری ماں اور ساتھ تمہیں بھی لے کے آتے تھے، اور ہم ایسے اخروٹ کے درختوں کے نیچے بیٹھا کرتے تھے، اور اوپر سے جو گلہریاں ہیں وہ اخروٹ کھا کے ان کے خول ہمارے اوپر پھینکا کرتی تھی، اور پھر جب اگست کے مہینے میں بڑی خوشبودار ہوائیں چلتی تو کتنا اچھا لگتا تھا، اس ہوا میں سانس لینا بھی بڑا اچھا لگتا تھا۔ پھر جب اکتوبر کا مہینہ آتا اور درختوں کے پتے زرد ہو جاتے، پھر ہوائیں چلتی تو وہ پتے زمین پہ گرتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے کہ زرد رنگ کی بارش ہو رہی ہو۔ وہ کتنا زبردست منظر ہوتا تھا، کیسا خوبصورت وہ انوائرنمنٹ ہوتا تھا۔ ہمارے 2 شکاری کتے ہوتے تھے، ایک کا نام ریگز تھا، ایک کا نام سکاؤٹ تھا، ہم انہیں بھی ساتھ لے کے آیا کرتے تھے، اور ہم یہاں پہ خرگوشوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ وہ بڑے خوبصورت دن تھے اے میرے بیٹے جیس، جو ہم نے یہاں پہ گزارے ہیں۔ اس لیے میرا اس جگہ کے ساتھ، اس علاقے کے ساتھ
ایک بڑا تعلق بنا ہوا ہے، ایک بڑا میرا ایک جذباتی رشتہ بنا ہوا ہے، میں اس علاقے سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جگہیں، یہ زمینیں، یہ کھیت، یہ فصلیں، یہ میرے وجود کا حصہ بن چکی ہیں، ان سے علیحدہ ہونے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کر کے میرے جو والد صاحب تھے وہ مجھے اس علاقے کے بارے میں اور یہاں پہ انہوں نے جو وقت گزارا تھا اس کے بارے میں کافی چیزیں بتانے لگے۔ تو میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے یہ کھیت دکھانے کے لیے یہاں پہ لے کے آئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں 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 نہیں، یہ تو میں ویسے ہی تمہیں بتا رہا تھا، جو چیز میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں وہ ابھی آگے ہے، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ تو وہ پھر مجھے ساتھ لے کے ایسے چلتے چلتے انہوں نے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے جو والد صاحب کو ملی ہے اور جو وہ مجھے دکھانا چاہتے ہیں، کیونکہ پچھلے 3 سالوں کے علاوہ، مطلب پچھلے 3 سال تو میں یہاں پہ نہیں آیا تھا، اس سے پہلے میں کئی مرتبہ یہاں پہ ان کھیتوں میں، ان فصلوں میں، اس علاقے میں آ چکا تھا، اور میں نے یہاں پہ کچھ پتھریلی چٹانیں دیکھی تھیں اور کچھ نرم اور سخت لکڑی کے کچھ درخت دیکھے تھے۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی بھی یہاں پہ غیر معمولی چیز نظر نہیں آئی۔ تو میں سوچ رہا تھا، حیران ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سی چیز ہے جو میرے والد صاحب جو ہیں وہ مجھے دکھانا چاہتے ہیں۔ بہرحال میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ تو ایسے ایک پہاڑ کے اوپر انہوں نے چڑھنا شروع کر دیا، اور 1-2 مرتبہ راستے میں ان کو پسینہ آیا تو وہ پسینہ پوچھنے کے لیے رکے۔ تو اس دوران میں بھی رک جاتا تھا اور تھوڑا سستا لیتا تھا۔ تو ایسے ہم پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک گلہری ہمارے آگے سے گزری۔ اس کو دیکھ کے میرے والد صاحب رک گئے اور مجھے کہنے لگے، بیٹا جیس دیکھو، یہ جو گلہری ہے یہ مجھے میرے ماضی کے ساتھ اس نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، اور جو چیز میں اب تمہیں دکھانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں اس کے ساتھ بھی میری بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ میرے اندر مزید تجسس پیدا ہوا کہ پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے جو پاپا مجھے دکھانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ میں سوچنے لگا کہ شاید میرے والد صاحب کو کوئی نایاب قسم کا کوئی پودا یا کوئی ایسا درخت ملا ہوگا، کیونکہ ایک دفعہ پہلے بھی ایسے ہوا تھا، ہمارے کھیتوں میں ایک کافی کا درخت پاپا کو ملا تھا، اور وہ اپنی نسل کا ایک نایاب درخت تھا، جیسا ہمارے علاقوں میں عام طور پہ پایا نہیں جاتا۔ تو میں نے سوچا شاید اس مرتبہ پھر کوئی ایسی ہی کوئی نئی چیز، کوئی نئی جڑی بوٹی، کوئی نیا درخت، کوئی نیا پودا پاپا نے ڈھونڈ لیا ہوگا، وہ مجھے دکھانے کے لیے لے کے جا رہی ہیں۔ بہرحال میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ ایک چیز میں نوٹ کر رہا تھا کہ میرے پاپا چوٹی پہ جانے کے لیے جو زیادہ عمودی راستہ تھا، جو زیادہ ڈھلوانی راستہ تھا، اس کے ذریعے اوپر جا رہے تھے۔ حالانکہ وہاں کئی سارے اور بھی راستے تھے جو کم ڈھلوانی تھے، تھوڑے طویل تھے، لیکن ان پہ چڑھنا آسان تھا۔ لیکن میرے والد صاحب نے جو مشکل راستہ تھا، جو زیادہ عمودی راستہ تھا پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے، اس کا انتخاب کیا تھا۔ تو میں چونکہ تھکا ہوا تھا، مجھے مشکل لگ رہا تھا اس راستے کے ذریعے اوپر جانا، تو میں نے والد صاحب سے پوچھ لیا کہ پاپا آپ اتنے زیادہ عمودی راستے کے ذریعے کیوں پہاڑ کی چوٹی پہ جا رہے ہیں؟ حالانکہ یہ دیکھو کئی سارے راستے اور بھی بنے ہوئے ہیں، ہم ان کے ذریعے بھی تو اوپر جا سکتے ہیں، جو نسبتاً آسان ہیں، تھوڑے طویل ہوں گے لیکن ان کی ڈھلوان جو ہے وہ کافی کم ہے، تو ان کے ذریعے ہم اوپر جا سکتے ہیں۔ تو والد صاحب کہنے لگے کہ بیٹا تمہارے اس سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا۔ میں چپ ہو گیا۔ خیر ہم چلتے رہے اور بالکل پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ گئے۔ وہاں پہ پھر میں نے دیکھا کہ ایسے ایک کھیت بنا ہوا تھا، کوئی 3/4 ایکڑ جگہ تھی، اور اس کو بڑا صاف کیا ہوا تھا، اور اس کے اندر مختلف قطاریں بنا کے اس کے اندر آلو اور شکر قندیاں اور ٹماٹر وغیرہ ان کی قطاریں بنائی گئی تھیں، اور اس کے ارد گرد ایک باڑ بھی لگی ہوئی تھی۔ تو بالکل پہاڑ کی چوٹی کے اوپر تھا یہ کھیت۔ میں اس کو دیکھ کے بڑا حیران ہوا۔ میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے اور یہ باڑ کس نے لگائی ہے؟ تو والد صاحب پھر مجھے بتانے لگے بڑے فخریہ انداز کے ساتھ کہ یہ کھیت میں نے تیار کیا ہے، اور اس کے ارد گرد جو باڑ ہے یہ بھی میں نے لگائی ہے، اور سارا کام میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، اور یہی وہ چیز ہے بیٹا جو میں تمہیں دکھانے کے لیے یہاں لے کے آیا ہوں۔ میں بڑا حیران ہوا۔ مجھے اپنے والد صاحب کی جو ہمت اور جو محنت اور مشقت کرنے کی جو عادت تھی اس پہ بڑا رشک آ رہا تھا۔ میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ آپ نے یہ کام
یہاں پہاڑ کے اوپر آ کے ہی کیوں کیا ہے؟ یعنی اتنی مشکل جگہ پہ آ کے آپ نے ایک کھیت تیار کیا ہے، حالانکہ یہ کام نیچے بھی تو ہو سکتا ہے، نیچے وادی میں ہماری کافی ساری جگہ ہے، یہی فصلیں وہاں بھی کاشت ہو سکتی ہیں، اور آپ نے یہاں پہ آ کے یہ سارا کام کیوں کیا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو جان بوجھ کے مشقت میں ڈالا ہے؟ آپ روز یہاں پہ آتے بھی ہوں گے، اتنی مشکل چڑھائی چڑھ کے پھر نیچے اتر کے جاتے ہوں گے، اور یہاں پہ فصل کو تیار کرنا، زمین کو تیار کرنا، پھر پانی کا ارینج کرنا، یہ کتنا مشکل کام ہے، اور آپ نے جان بوجھ کے اس مشکل کام کو کیا اور ڈاکٹرز کی ہدایات کے بالکل الٹ کیا۔ تو والد صاحب کہنے لگے کہ تم کس ڈاکٹر کی بات کر رہے ہو؟ اور بڑے طنزیہ انداز میں، کیونکہ وہ ڈاکٹرز کی باتوں کو کچھ زیادہ سیریس نہیں لیتے تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ کس ڈاکٹر کی تم بات کر رہے ہو؟ میں چپ ہو گیا۔ تو وہ پھر مجھے وہاں اپنا جو کھیت انہوں نے تیار کیا تھا اس کے بارے میں کچھ مزید چیزیں بتانے لگے۔ میں نے وہاں پہ دیکھا کہ کوئی خود رو جو جھاڑیاں، کوئی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جو خود بخود ہی اگاتی ہیں، وہ بھی وہاں پہ نہیں تھی، بالکل صاف کیا ہوا، بالکل اچھی طرح سے صاف کیا ہوا وہ ایک کھیت کا ٹکڑا تھا۔ کلیئرنگ ان دی اسکائی، یعنی یہ اسی کھیت کے بارے میں یہ ٹائٹل ہے۔ کلیئرنگ سے مراد صاف کی ہوئی زمین، اور ان دی اسکائی سے مراد چونکہ وہ بالکل پہاڑ کی چوٹی پہ تھا، بہت اونچی جگہ پہ تھا، تو اس لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کلیئرنگ ان دی اسکائی، یعنی بہت زیادہ بلندی پر ایک صاف کیا ہوا ایک زمین کا ٹکڑا۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہاں پہ جڑی بوٹیاں اور خود رو جو جھاڑیاں وغیرہ ہیں میں ان کو اگنے نہیں دیتا، ان کو ساتھ ہی ساتھ میں صاف کر دیتا ہوں، گوڈی کرتا رہتا ہوں۔ اور میں مزید حیران ہوا کہ پاپا نے کتنی محنت کی ہوگی یہاں پہ اس کھیت کو تیار کرنے میں۔ میں نے پھر ان سے پوچھا کہ پاپا آپ نے یہ فصلیں، یہ آلو اور ٹماٹر، شکر قندیاں وغیرہ، یہ یہیں پہ آ کے آپ نے کیوں کاشت کی ہیں؟ یہ کام نیچے جو ہمارے کھیت ہیں وادی میں، وہاں پہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا تمہاری جو امی جان ہے وہ بھی یہی بات کہا کرتی تھی، وہ بھی مجھ سے یہی سوال پوچھا کرتی تھی۔ پھر انہوں نے نیچے جھک کے وہاں اس کھیت میں سے کچھ مٹی اٹھائی ایسے اپنے ہاتھ میں، اور اس کو پھر سونگا، اور مجھے کہنے لگے کہ بیٹا ہر نئی زمین پہ اگائی ہوئی جو فصلیں ہوتی ہیں ان کا ذائقہ ہی بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ یہ زمین، یہ جو مٹی ہے یہ بڑی زرخیز مٹی ہے، اس کو تو سونگھنا، اس کو ٹچ کرنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ جو میں نے ٹماٹر یہاں پہ اگائے ہوئے ہیں نا، تم ایک دفعہ ان کو پک لینے دو، پھر میں تمہیں کھلاؤں گا، تم نے زندگی میں کبھی اس سے زیادہ میٹھے ٹماٹر نہیں کھائے ہوں گے۔ مطلب میرے والد صاحب اپنی ان فصلوں کی کافی زیادہ تعریفیں کر رہے تھے، اور بڑے فخریہ انداز میں وہ سارا کچھ مجھے دکھا رہے تھے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا تمہیں ان باتوں کی سمجھ نہیں آئے گی جب تک تم بھی 70 سال کے نہیں ہو جاتے، کیونکہ زندگی کا یہ جو حصہ ہوتا ہے جب انسان 70 سال پورے کر چکا ہوتا ہے، اس کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے آفٹر 70 یور ٹائم از بوروڈ، یعنی یہ سارا ادھار کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی وہ ایک بونس ہوتا ہے۔ زندگی 70 سال تو وہ ہیں جو انجیل مقدس کے اندر انسان کی ایک ایوریج سی عمر لکھی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 70 سال سے اوپر کی جو عمر ہے وہ ایک بونس ہے، وہ 1 مہینہ بھی ہو سکتا ہے، وہ 1 سال بھی ہو سکتا ہے، وہ 10 سال بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب اس طرح کے عمر کے حصے میں انسان پہنچتا ہے تو اس کا پھر مستقبل نہیں ہوتا، اس کے پاس فیوچر نہیں ہوتا، صرف ماضی ہوتا ہے۔ تو وہ پھر اپنے ماضی کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے، وہ ان جگہوں کے بارے میں سوچتا ہے جہاں پہ اس نے ٹائم گزارا تھا، وہ ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے جو اس کی زندگی میں مختلف مواقعوں پہ آتے رہے۔ اس کا ایک جذباتی رشتہ ہوتا ہے اپنے ماضی کے ساتھ، تو وہ اسی ماضی کی خوبصورت یادوں میں پناہ ڈھونڈتا ہے۔ یہ جو زمین ہے یہ بڑی بنجر اور ویران علاقہ تھا جب ہم نے اس کو خریدا تھا۔ مجھے یاد ہے سب سے پہلے اس علاقے میں نے ہل چلایا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس علاقے میں کھیتی باڑی بھی کی جا سکتی ہے۔ میری عمر 22 سال تھی اور تمہاری جو امی جان تھی ان کی عمر 19 سال تھی جب ہم نے پہلی مرتبہ یہاں پہ آ کے کھیتی باڑی کرنا شروع کی تھی۔ اور یہ جو تم پہاڑ دیکھ رہے ہو وہ نیچے وادی تک یہ جتنی بھی سلوپ ہے، یہ سارا جو علاقہ ہے یہ میں نے اور تمہاری ماں نے مل کے اس کو صاف کیا، اس کو قابل کاشت بنایا۔ یہاں پہ بے شمار جڑی بوٹیاں اور غیر ضروری درخت لگے ہوئے تھے، ہم نے ان کو صاف کیا، اور ہم نے یہاں پہ اناج اور پھلیاں
اور پیٹھے وغیرہ اس طرح کی سبزیاں کاشت کی۔ اتنا بتاتے ہوئے میرے والد صاحب بڑے جذباتی انداز میں، ان کی جو آواز تھی وہ بلند ہوتی جا رہی تھی اور وہ بڑے فخریہ انداز کے ساتھ یہ سارا کچھ مجھے بتا رہے تھے، اور وہ کہنے لگے کہ ہم یہاں پہ، مجھے یاد ہے میری جوانی کے دن جب میں یہاں پہ بندوق لے کے آیا کرتا تھا اور یہاں پہ گلہریوں کا شکار کیا کرتا تھا، وہ بڑے خوبصورت دن تھے اے میرے بیٹے جیس، میں ان دنوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ میں نے اس علاقے میں گزارے ہیں، ان پہاڑوں میں گزارے ہیں، اس لیے میرا ان کے ساتھ ایک بڑا گہرا ایک جذباتی رشتہ ہے۔ میں نے جب والد صاحب کی باتیں سنی تو مجھے بھی اپنا ماضی یاد آنا شروع ہوا، اور میں نے سوچا کہ اسی پہاڑ کی سلوپ پہ ایک کھیت کے اندر ایک دفعہ ایسے ہوا تھا، میں چھوٹا سا تھا، 6 سال میری عمر تھی، مجھے یاد آنے لگا کہ میں بھی مما اور پاپا کے ساتھ یہاں آیا تھا، اور ایک کھیت میں ایسے کھیلتے ہوئے میرے والد صاحب نے مجھے ایک لکڑی کا چھوٹا سا ہل بنا کے دیا تھا کھیلنے کے لیے، تو وہ میں مطلب ایک کھیت کے اندر کھیلتے ہوئے میں نے وہ ہل کہیں پہ گم کر دیا تھا، اور اس کے بعد میں نے رونا شروع کر دیا تھا، اور میرے والد صاحب نے پھر مجھے ایک دوسرا ہل بنا کے دیا تھا، لیکن وہ مجھے اتنا پسند نہیں آیا جتنا پہلے والا پسند تھا، اور یہ واقعہ اسی علاقے میں انہی کھیتوں کے اندر کہیں ہوا تھا، تو مجھے بھی ایسے اپنا ماضی یاد آنے لگا۔ پھر میں نے وہاں پہ نظر دوڑا کے دیکھا تو بہت بڑے بڑے درخت بھی نظر آئے جو کوئی 60 فٹ لمبے ہو چکے تھے، اور یہ سارے درخت میرے والد صاحب نے یہاں پہ اگائے تھے، اور کچھ درخت تو اتنے بڑے ہو چکے تھے کہ ان کو کاٹ کے اب لکڑی کی جو فیکٹری ہے وہاں پہ بھیجا جا سکتا تھا، اور نہ صرف یہ فصلیں، یہ کھیت، بلکہ یہاں پہ بڑے بڑے جتنے بھی درخت تھے یہ سارے میرے والد صاحب کے لگائے ہوئے تھے۔ پھر میں نے ایک دفعہ دوبارہ والد صاحب سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ جو اتنے راستے بنائے ہوئے ہیں ان کے بارے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، تو وہ پھر مجھے بتانے لگے کہ بیٹا زندگی میں 20 مرتبہ مجھے مختلف ڈاکٹرز نے کام کرنے سے روکا، اور کبھی کبھی تو میری طبیعت، میری صحت اتنی خراب ہو جاتی تھی کہ مجھ سے واقعی کام نہیں ہوتا تھا، تو میں پھر کیا کرتا تھا کہ اس پہاڑ کی چوٹی پہ آنے کے لیے نیچے سے ایک آسان اور طویل راستہ بنا لیتا تھا، اور آہستہ 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 کر کے میں پھر چوٹی پہ آیا کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے میری صحت بہتر ہوتی جاتی میں تھوڑے زیادہ عمودی، زیادہ ڈھلوانی اور مشکل راستے بناتا جاتا تھا۔ اس سے پھر مجھے پتہ چلتا رہتا تھا کہ اب میں پہلے سے بہتر ہو رہا ہوں، میری صحت ٹھیک ہو رہی ہے، اور جیسے جیسے میں ٹھیک ہوتا جاتا میں مشکل سے مشکل راستے بناتا جاتا۔ یہ جتنے بھی راستے بنے ہوئے ہیں ان میں کچھ آسان ہیں، کچھ مشکل ہیں، یہ سارے میں نے بنائے ہیں، اور اپنی فٹنس کو، اپنی صحت کو ٹیسٹ کرنے کا یہ ایک میرا طریقہ کار تھا۔ تو میں پاپا کی باتیں بڑی حیرانگی کے ساتھ، بڑے رشک اور فخر کے ساتھ سن رہا تھا، اور اس کے بعد پھر میرے پاپا مجھے لے کے نیچے آنے لگے، لیکن اب ہم ایک اور راستے سے نیچے آ رہے تھے، اور یہ جو راستہ تھا جس راستے سے ہم اوپر گئے تھے اس راستے سے کچھ 3 گنا زیادہ لمبا راستہ تھا، لیکن آسان تھا، اس کی جو سلوپ تھی، جو ڈھلوان تھی وہ کافی کم تھی، تو اس پہ چلتے ہوئے پاپا آگے آگے اور میں ان کے پیچھے پیچھے ہم نیچے آنے لگے۔ تو یہاں پر یہ واقعہ، یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اندر آپ نے دیکھا کوئی زیادہ ایکشن تو ہے نہیں، بس یہی جو جیس اور اس کے جو والد صاحب ہیں ان کی آپس میں جو گفتگو ہے، اور وہ جو کھیت انہوں نے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر تیار کیا ہوا ہے، بس وہ کھیت وہ اپنے بیٹے کو دکھانا چاہتے تھے، اور اس کو دکھانے کے لیے وہ پھر اس کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ تو یہ سارا واقعہ تو آپ نے سن لیا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ہم اس کا ایک انالیسس کریں گے، اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں کون سا ایسا میسیج ہے، کیا چیز ہے جو ہمیں جیسے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کنوے کرنا چاہتے ہیں، وہ کون سا پیغام ہے جو وہ ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔